السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے برٹش کانسٹیٹیوشن کو، اور اس میں ہمارا سب ٹاپک برٹش کیبنٹ تھا۔ ہم نے کابینہ کے بارے میں پڑھا کہ برطانیہ کی کابینہ کیا ہوتی ہے، کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے، اس کے فرائض و اختیارات کیا کیا ہیں۔ اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کل، کہ برطانیہ میں کابینہ جو ہے وہ کیا کیا فنکشن جو ہے وہ انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا، وہ کابینہ کی آمریت کا کویشچن ہے، کہ وہاں پہ کابینہ جو ہے اس کی آمریت ہے۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اگر وہاں پہ آیا کہ کابینہ کی آمریت ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ کابینہ کی آمریت ہے برطانیہ میں، تو پھر اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے وہ امیر بن چکی ہے، اور کیا واقعی یہ ایک میتھ ہے یا ریالٹی ہے، کہ اس کی وہ اس کو کون کون سی ایسی پاورز اور فنکشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس رول کو پلے کر رہی ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح سے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی ہے۔ برطانوی کابینہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پارلیمانی نظام ہے، اور پارلیمانی نظام میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہے۔ تو جس پارٹی کے پاس اکثریت ہوتی ہے، 5 سال بعد جب وہاں پہ ہاؤس آف کامن کے الیکشن ہوتے ہیں، تو جس پارٹی کے پاس بھی اکثریت آتی ہے، وہ جو ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے۔ وزیر اعظم جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا سب سے پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کابینہ کے ارکان کا چناؤ کرنا ہوتا ہے، اس نے اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے، اور وہ جو ٹیم ہے اس کو اس نے مختلف محکمانہ امور کی ذمہ داری دینی ہوتی ہے، تاکہ اس کا کام جو ہے اس کو اسموتھلی چلایا جا سکے۔ اب جب وہ بنا لیتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کابینہ کے ارکان جو ہیں اسے پارلیمنٹ میں سے لیے جاتے ہیں۔ سارے ارکان جو ہیں وہ آلموسٹ ہاؤس آف کامن میں سے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی اپنی پارٹی میں سے ہوتے ہیں، بس کچھ ایسے ہوتے ہیں چند جو دارالامراء میں سے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ محکمانہ امور ان کو مل جاتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے محکمے کی کارکردگی کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کویشچن کی السلام طرف علیکم کہ اسٹوڈنٹس، امید ہے اگر آپ کو سب پیپر ٹھیک میں ہوں گے۔ کویشچن آیا تو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ایسے آ سکتا ہے کہ برطانوی پارلیمانی نظام میں کابینہ آمر بن چکی ہے، اس پر بحث کریں، یا کابینہ کی آمریت پر نوٹ لکھیں۔ اگر کابینہ کی آمریت پر نوٹ آتا ہے تو وہ 10 مارکس کا کویشچن ہوگا، آپ نے اس کو اس حساب سے سالو کرنا ہے۔ اگر کویشچن یہ آتا ہے کہ برطانوی پارلیمانی نظام میں کابینہ آمر بن چکی ہے، اس پر بحث کریں، تو جب بحث والا کویشچن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 20 مارکس کا کویشچن ہے، اور آپ نے اس کو بہت ڈیٹیل سے حل کرنا ہے۔ تو اس لیے پھر آپ نے اس میں باقاعدہ ساری ریزنز جو ہیں وہ درج کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا جو پیپر ہے، اپنے جو آپ اس میں ہیڈنگز دیتی ہیں ان کے ساتھ آپ نمبرنگ نہ کریں، بلکہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بحث کریں۔ پہلے کابینہ کے لکھیں، اس کا مفہوم وغیرہ لکھیں، اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ لکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ اصل کویشچن پر آئیں اور لکھیں کہ وہاں پہ کابینہ جو ہے وہ آمر کیوں بن گئی ہے۔ بیسیکلی اس کی کابینہ نظام کی کچھ خصوصیات ہیں جو میں پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پہ کابینہ کی آمریت کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پارلیمانی نظام ہے۔ کابینہ نظام کی ایک خصوصیت ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ اس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس نامنل پاورز ہوتی ہیں، ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے پاس اصل اختیارات ہوتے ہیں، وہی سارے نظام کا کرتا دھرتا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس بے پناہ پاورز ہوتی ہیں۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے پاس وہاں پہ سارے اختیارات ہیں، تو وہ اپنی کابینہ بناتا ہے، اور چونکہ وہ اکثریتی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ کابینہ جو اس کے مشیروں کی ایک ٹیم ہوتی ہے اس کے پاس بھی بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ اکثریتی جماعت کی حکومت ہے، وہاں پہ کابینہ نظام کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے، ایک جو ہے حکومت بناتی ہے، اور جو حکومت بناتی ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ جب تک جو قانون چاہے پاس کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے پاس اکثریت ہے۔ اگر وہ کوئی قانون پاس نہ کروا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پارٹی جو ہے اس کو اکثریت ہی حاصل نہیں رہی ہے، تو پھر حکومت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد وزراء کا چناؤ جو ہے، ظاہر ہے وزیر اعظم، میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اسے اپنے کام کے لیے، چونکہ وہ انتظامی امور کا سربراہ ہے تو اسے اپنی ٹیم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے وہ وزراء کا چناؤ کرتا ہے۔ وزراء کا جو چناؤ ہے وہ
बड़ी सोच و سمجھ کے کیا جاتا ہے. بادشاہ سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے اور بادشاہ مشورہ دے بھی دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوں. اگر وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو 6 ماہ کے اندر اندر پارلیمنٹ کا ممبر منتخب کروائے گا. ادروائز پھر وہ اس چیز سے استعفیٰ دے دے گا. تو اس لیے عام طور پر کسی بھی فرد کی جگہ کو خالی ڈکلیئر کر کے اس کی جگہ پہ اس متعلقہ بندے کو چناؤ کروا لیا جاتا ہے. دارالامراء سے بھی کچھ وزراء لیے جاتے ہیں لیکن جو میجورٹی ہے وہ وزیر اعظم کی اپنی سیاسی جماعت سے ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ محکمانہ ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. ہر فرد کو ایک محکمہ سپرد کیا جاتا ہے. ہر فرد اپنے محکمے کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر کسی محکمے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو متعلقہ وزیر یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتا ہے کہ یہ غلطی میری نہیں، میرے محکمے کے کسی فرد کی ہے، بلکہ وہ متعلقہ طور پر مکمل طور پر اس غلطی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا احکام بھی دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ کابینہ کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اکٹھے ڈوبتے ہیں، وہ اکٹھے تیرتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے کابینہ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں وہ سارے مل بیٹھ کر ڈیسیژن کرتے ہیں اور مل بیٹھ کر ڈیسیژن کرنے کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے اس سے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. کابینہ کے اجلاس میں تو وہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب کابینہ کے اجلاس میں کوئی فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ ساری کابینہ کا متفقہ فیصلہ شمار ہوتا ہے اور پھر سارے وزراء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو عوام کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے ڈیفینڈ کریں. ان میں سے کوئی بھی شخص اس چیز کو اون کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. پھر ایک اور اہم چیز وہ خفیہ کارروائی ہے کہ کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ ان کا فرض ہے کہ وہ جو بھی کارروائی وہاں پہ ہوئی ہے اس کو خفیہ رکھیں، کیونکہ ہر بات جو ہے وہ پبلک تک پہنچانا ضروری نہیں ہوتا ہے. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ کابینہ کے ارکان آپس میں کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اس کارروائی کو خفیہ رکھا جائے تادخیراً کہ خود وزیر اعظم اس بات کو، کسی بھی ڈیسیژن کو پبلک کرنے کا نہ کہہ دیں. تو یہ کابینہ کے نظام کی کچھ خصوصیات ہیں جسے ہم پارلیمانی نظام کی خصوصیات بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ 3rd ایئر میں بھی بڑی ڈیٹیل سے پارلیمانی نظام کو پڑھ چکے ہیں. ان میں سے کوئی بھی جو چیز ہے وہ آپ کے لیے نئی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پہلے سے موجود ہیں کہ پارلیمانی نظام میں کیا ہوتا ہے. الیکشنز ہوتے ہیں، اکثریتی پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم بنتا ہے، وہ اپنی ٹیم بناتا ہے. ٹیم کے ارکان پارلیمنٹ میں سے ہوتے ہیں، اس کی اپنی پارٹی میں سے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کو ایک محکمہ دیتا ہے. چونکہ وہ انتظامی امور کا سربراہ ہے تو انتظامی امور کو چلانے کے لیے اسے ایک ماہرین کی ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے وہ جب کابینہ کے ارکان کا چناؤ کرتا ہے تو ان کا سیاسی ماضی بھی مد نظر رکھتا ہے اور ان کے متعلقہ شعبے میں مہارت اور قابلیت کو بھی دیکھتا ہے، اور ان سب کو مد نظر رکھ کر وہ اپنی کابینہ کے ارکان کا چناؤ کرتا ہے. اس کے بعد جب یہ کابینہ کے ارکان ہیں، ان کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو ڈس اون نہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی کابینہ کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی جرات ان میں نہیں ہوتی ہے اکیلے میں. تو وہ کابینہ کے اجلاس میں تو وہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور ہر وزیر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے محکمے کی جو بھی ان کے پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کو اس وقت تک خفیہ رکھے جب تک کہ اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے باقاعدہ ہدایات جاری نہیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ اب وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے برطانیہ میں کابینہ جو ہے وہ آمر بن چکی ہے اور سارے مطلق العنان حیثیت اختیار کر چکی ہے. اس میں سب سے پہلے ہے آمریت کی وجوہات. اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہے مضبوط پارٹی ڈسپلن ہے. وہاں پہ برطانیہ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدامت پرست قوم ہے، روایات کو پسند کرتے ہیں، روایات پر عمل کرنے والی قوم ہے. وہاں پہ وہاں کے آئین کو کامیابی سے چلایا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ برطانیہ کے عوام جو ہیں وہ رسم و رواج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو وہاں پہ چونکہ ریٹن آئین نہیں ہے، رسم و رواج پر ہی بیس کرتا ہے سارا کچھ. وہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو پارلیمانی نظام کی ایک اہم خصوصیت ہے اور جو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ وہیں پہ مضبوط طریقے سے پائی جاتی ہے، وہ وہاں کا پارٹی ڈسپلن ہے. کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں نہیں جاتا ہے. وہاں پہ کسی جماعت کو اگر ایک ووٹ کی بھی لیڈ ہو، ایک سیٹ کی بھی لیڈ ہو، تو وہ 5 سال گزرنے تک رہتی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی پارٹی
کو تبدیل کر کے دوسری پارٹی میں نہیں جاتا. ایسا کرنے والا جو ہے اس کو سیاسی مستقبل اس کا تاریک سمجھا جاتا ہے, اس کو دوسری پارٹی والا بھی نہیں لیتا, کیونکہ وہاں پہ دو مین جماعتیں ہیں, کنزرویٹو اور لیبر, اور ان کے نظریات کافی حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اگر آج کنزرویٹو ہے, پرانے خیالات کا پرچار کرتا ہے, رسم و رواج کا پرچار کرتا ہے, تو کل وہ ایک دم سے اتنا زیادہ اس کا چینج ہو جائے مائنڈ سیٹ کہ وہ لیبر پارٹی میں چلا جائے اور جدید اداروں اور جدید روایات کو پروموٹ کرنا شروع کر دے. ایسا کرنے والا جو ہے اس سے عوام بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. کوئی پارٹی اسے نہیں لیتی ہے اور اس طرح سے وہاں پہ کوئی بھی شخص اپنی پارٹی تبدیل کر کے دوسری پارٹی میں جانا پسند نہیں کرتا ہے. ہارس ٹریڈنگ کا وہاں پہ کوئی روایت نہیں ہے, اور اس مضبوط پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے ہی کابینہ جو ہے وہ ہر امور پر حاوی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی بھی پارٹی کا بندہ اپنی جو وفاداری تبدیل نہیں کرے گا, تو پھر ظاہر جو اکثریت ہے وہ ہمیشہ اکثریت ہی رہے گی اور کابینہ تمام امور پر چھائی رہے گی. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دارالعوام کے اختیارات بہت زیادہ ہیں. پہلے ماضی میں دارالعمرہ اور دارالعوام کے اختیارات مساوی تھے, بعد میں 1911 اور پھر 1949 کے ذریعے 1949 کے ایکٹ کے ذریعے ان کے اختیارات کم کیے گئے دارالعمرہ کے, اور دارالعوام کے پاس اختیارات آ گئے. اب دارالعوام جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پہ کابینہ کی پارٹی اکثریت میں بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ جو قانون چاہے منظور کروا سکتی ہے. دارالعمرہ کے پاس کسی بھی قانون کو روکنے رکھنے کا اختیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو اب قانون سازی کے امور پر بھی کابینہ جو ہے وہ کافی حد تک چھائی ہوئی ہے. اس کے بعد وہاں پہ برطانیہ میں جو وہاں کے آئین اس میں نظریہ اور عمل میں کافی فرق پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کی سپرمیسی نہیں ہے, بلکہ پارلیمنٹ کے نام پر وہاں پہ اکثریتی پارٹی, وزیر اعظم اور کابینہ کی سپرمیسی ہے, اور کابینہ جو چاہتی ہے وہ منظور کروا لیتی ہے. رائے عامہ جو ہے, رائے عامہ بھی کابینہ کی عملیت میں بڑی معاون ثابت ہوئی ہے, کیونکہ عوام نے براہ راست وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہوتا ہے, وہ وزیر اعظم کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو وہاں کی عوام ہے وہ بھی اس چیز میں مداخلت نہیں کرتی ہے, یا وہ اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سٹینڈ لے اور عوامی رائے کے مطابق فیصلے کرے. اس کے بعد جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ تفویض کردہ قانون سازی, ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن, یہ میں نے میرے خیال ہے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ پر کام کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ صرف قانون جو ہے منظور کرتی ہے, اس کی مین عبارت جو ہے وہ اس کو منظور کرتی ہے, اور پھر اسے انتظامی شعبے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو انتظامی شعبے کے افسران اس کی جو بھی تشریح و توضیح کرتے ہیں وہ قانون ہی بن جاتا ہے. تو اس طرح سے برطانیہ کی جو کابینہ ہے وہ قانون سازی کے امور پر بھی چھائی رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اس کو عدلیہ پر بھی برتری حاصل ہے. عدلیہ پر کیسے برتری حاصل ہے, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو برطانیہ ہے وہاں کا جو کابینہ ہے, لارڈ چانسلر جو ہے عدلیہ کا سربراہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کی کابینہ میں بھی شامل ہے. تو اس طرح سے چونکہ وہ وہاں کی کابینہ میں شامل ہے, تو اس لیے کابینہ جو ہے وہ عدالتی امور پر بھی حاوی رہتی ہے. تو یہ کابینہ کی آمریت کے کچھ پوائنٹس سے, آپ اس کو اپنے حساب سے رد و بدل کر سکتے ہیں, آگے پیچھے کر سکتے ہیں. مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے, آپ کو اس کا مفہوم کلیئر ہو, اور یہ تب ہوگا جب آپ کو اس کا سارا سیٹ اپ سمجھ میں آ جائے گا. جب سیٹ اپ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی سمجھنا مشکل نہیں رہے گا. آپ نے اس کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے. اسائنمنٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, لرن کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے 45 منٹس میں اس کویسچن کو لکھنا ہے, جتنا آپ لکھ سکیں. بعد میں اسائنمنٹ جو ہے وہ اپنے کالج کے ایڈریس پر بھیجنی ہے. وہ ہم آپ کو بھیجنے کا طریقہ اور ڈیٹ جو ہیں اس سے ہم آپ کو انفارم کر دیں گے. کائنڈلی ان ٹچ رہیں ہمارے ساتھ, اپنے لیکچر کو دھیان سے سنیں. اس میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کو جواب دیں گے, ہم آپ کو اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے. شکریہ.